إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ایک عربی مثل ہے، محاورہ ہے کہ فَإِنَّ عَدُوَّ الْعَدُوِّ حَبِيبٌ، دشمن کا دشمن جگری دوست ہوتا ہے، گہرا اور پسندیدہ دوست ہوتا ہے۔ پیچھے گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسا کلام بنا کر کے لاؤ، مل کر کے بناؤ اور ایک مختصر صورت بنا لو۔ لیکن ان کو تو ماننا نہیں تھا۔ جس آدمی نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اس کو ماننا نہیں ہے تو اس کے سامنے ہر دلیل وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ بھی قرآن کے خلاف تھے اور انکار کرتے تھے، منافقین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے۔ تو جب ایک فریق کوئی پراپیگنڈا کرتا یا کوئی وجہ تلاش کرتا ہے انکار کی، جس کو ہم بہانہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر باقی بھی جو ہے نا اس کا پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ جو آدمی دلیل سے جواب نہیں دے سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پراپیگنڈا، منفی پراپیگنڈا شروع کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، یہ جو تین فریق تھے، عرب کے مشرکین تھے اور کچھ مدینہ کے منافقین تھے اور باقی اہل کتاب تھے، انہوں نے کیا کہ یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ اس میں تو رعد کی اور برق کی اور یعنی کہ بجلی کی اور گرج کی اور بارش کی اور ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، تو یہ کس طریقے سے اللہ کا کلام ہے؟ سورہ حج میں اور سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک مثال سورہ حج میں ان کے مشرکین عرب کے، مکہ والوں کے لیے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور یہ لوگ ان کے اوپر شہد ڈالتے تھے، زیورات پہناتے تھے اور خواتین کا لباس پہناتے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا یہ ہم فرشتوں کی شکل پہ بناتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ شہد بھی ڈالتے تھے، طرح طرح کی چیزیں، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے قصے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ لوگ اپنے تہوار میں چلے گئے شہر سے باہر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ بتوں کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا الا تاکلون، کھا نہیں رہے ہوں؟ پھر سب کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ وہ قصہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو یہ جو حرم شریف کے اندر کعبے کے ارد گرد جو بت ہوتے تھے، تو اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ تم نے جن چیزوں کے ساتھ اپنی بہت زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ کی ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر کوئی مکھی ان سے تھوڑی سی چیز چھین لے تو وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں اور چھیننے کے بعد واپس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مکھی جو ہے وہ میٹھی چیز پہ، گندی چیز پہ بیٹھ جاتی ہے، تو جب یہ بتوں کے سر پہ شہد ڈالتے تو مکھیاں آ جاتی اور شہد پینے لگتی۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے کیسے خدا ہیں؟ وہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں، کم از کم اپنے شہد کی حفاظت تو کرے، اور اگر مکھی چوس لیں اور نکل جائے، اڑ جائے، تو یہ واپس اپنا شہد نہیں لا سکتے ہیں۔ پھر تم اس سے اتنی بڑی بڑی توقعات جو کہ ایک معبود سے وابستہ ہو سکتی ہے تم کرتے ہو۔ یہ ان کے معبودوں کی مثال دی، اور ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے پھر اس کی مثال بیان کی کہ تم جو کام کر رہے ہو، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے مکڑی نے جالا بنایا،
اور ہوا کا جھونکا آ گیا تو بس اس کا جالا ختم ہو گیا. تو تم نے بالکل ایسے ہی کو مفروضہ بنایا ہے. اس مبروسے کی تو مثال ایسی ہے جیسے مکڑی اور مکڑی کا جالا. تو یہ لوگ اعتراض کرتا ہے یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، اس میں تو مکھی کا بیان ہے، اس میں تو مکڑی کا بیان ہے، ذباب و مکھی کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرتا ہے، چاہے وہ مکھی کی مثال سے ہوں اور چاہے وہ مکڑی کی مثال سے ہوں اور چاہے وہ مچھر کی مثال سے ہوں، کیونکہ مثال بیان کرنے سے وہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اور مخاطبین کی سمجھ میں بات وہ واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے. تو اب جو چیز حقیر ہے تو اس کی مثال حقیر سے دی جائے گی، اور جو چیز عظیم ہے تو اس کی مثال عظیم سے دی جاتی ہے. یہ تو تمام آسمانی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے آئی ہے ان میں بھی یہ مثالیں ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی باتوں میں بھی یہ مثالیں ہیں، اور جو حکماء گزرے ہیں، ماہر دانا لوگ گزرے ہیں، ان کی کلام میں بھی ایسی مثالیں ہیں. تو یہ تو دانائی کی نشانی ہے، نہ یہ کہ یہ کمزوری ہے. ظاہر ہے ایک آدمی ہے اور وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کی تشبیہ یوں تو نہیں دی جا سکتی ہے، اس کی مثال یوں تو نہیں دی جا سکتی ہے کہ یہ خاتم طائی ہے، یا یہ جبریل علیہ السلام کی طرح ہے، یا نبی علیہ السلام کی طرح ہے. اس کے لیے محاوروں میں لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کنجوس مکی چوس ہے، کیونکہ یہی مثال اس پہ فٹ آتی ہے. تو اعلیٰ کی مثال اعلیٰ چیز سے دی جاتی ہے، ادنا کی مثال ادنا سے دی جاتی ہے. لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ واقعی سچی مثال ہے، فٹ ہو جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں، اس سے ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کے کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے عار نہیں کرتا ہے. بڑھ کر سے مرادی ہے کہ مچھر سے زیادہ حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مچھر کا پر. اور جیسے حدیث شریف میں ہے نا کہ دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اس سے بھی جو ہے نا اللہ عار نہیں کرتا ہے. یا فما فوقها، حجم میں مچھر سے کوئی بڑی چیز ہو جیسے مکھی ہو گئی تو اس میں اللہ کوئی عار نہیں کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو جو لوگ ایماندار ہیں، ایمان والے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، سچی مثال ہے. کیونکہ سچائی اس کو کہتے ہیں کہ بات امر واقعہ کے عین مطابق ہو. ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور میں یہاں خبر دے رہا ہوں کہ وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، اگر وہ کھڑا ہوگا تو میری یہ بات سچ ہوگی. وہ وہاں بیٹھا ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو جو مثال اللہ نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، یعنی یہ امر واقعہ کے عین مطابق ہے. جیسے بتوں کا حال ہے اللہ نے ایسی ہی مثال دی کہ وہ تو مکھی سے بھی اپنی چیز نہیں چھڑا سکتے. جیسے ان لوگوں کی امیدیں ہیں تو ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو یہ تو عین ایک حقیقت ہے، حقیقت کا بیان ہے، تو ان کا یقین بڑھ جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس مثال بیان کرنے سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. کیونکہ جب وہ مثال سنتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے. تو ایک دفعہ پھر منکر ہو جاتے ہیں، نئی وحی آتی ہے تو اس کا پھر انکار کرتے ہیں. تو انکار بالائے انکار کرتے 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 اس سے ان کی گمراہی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں، کفر میں اضافہ کرتا ہے. وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ جو اہل ایمان ہے
اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ہدایت پہ استقامت عطا فرماتا ہے۔ وہ تو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف قرآن کا پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ استقامت بڑھ جاتی ہے، اطمینان بڑھ جاتا ہے، اور کفار کا کفر بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے کہ حق اور باطل بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور سچے اور جھوٹے لوگ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ اس سے صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ فاسقین نافرمانوں کو کہتے ہیں۔ فسق کے معنی ہے نافرمانی، خروج کے، نکلنے کے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ فسق کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کبیرہ کرے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے، تو اس سے وہ اللہ کی کامل اطاعت سے نکل گیا، فاسق ہو گیا، لیکن دائرہ ایمان کے اندر اندر ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ چوری کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جو میں مال کھا رہا ہوں یہ حرام ہے، جو رشوت لے رہا ہوں یہ حرام ہے، فلاں کام کر رہا ہوں یہ حرام، یہ غلط ہے، سمجھتا ہے، مومن ہے۔ یہ دونوں ایمان کے دائرے کے اندر کے فسق کے درجے ہیں۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے تمام غیر مسلم کا یہ حال ہے، کفر کرتے ہیں، کفر کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر یہی درجہ مراد ہے، یعنی ما یضل به الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ کافروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔